نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ روزہ کیسے رکھیں، روزے کے بنیادی احکام مسنون اعمال کون کون سے ہیں اور کون سے کام انسان کا روزہ خراب کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اس بات کی شہادت بھی دیں، ہمارا دل کا ایمان بھی ہو، ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ پہلی کہ ہم شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور اس کائنات کے اندر اگر کوئی رہبر اور رہنما ہیں جن کی رہبری کو ماننا فرض ہے، ان کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا۔ ہمارے لیے وہ اسوہ ہے، ہمارے لیے وہ قدوہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، اسلام جس چیز سے بنتا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا۔ ایک دن کے اندر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان 5 نمازوں میں جو فرائض ہیں وہ 17 رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایتاء الزکوٰۃ، اسلام کے احکامات، اس کی بنیاد جن چیزوں پہ بنتی ہے ان میں تیسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اگر اللہ نے مال میں استطاعت دی ہے تو اس میں غرباء کا حق دینا۔ وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور آج کی مجلس میں روزے کے متعلق ہی بات کرنی ہے۔ اور 5ویں چیز حج کرنا، اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو روزہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گاؤں کا شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، مجھے تھوڑی سی بات بتائیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچا دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر۔ جس طرح ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین طبیب اپنے مریض کی نفسیات کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم تر روحانی طبیب تھے۔ آپ بھی ہر شخص اس کی استطاعت کے مطابق اس کا علاج کرتے، اسے اس کا حل بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس نے کہا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا، ایک دن اور رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے 17 رکھتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اس سے زائد بھی پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا، زائد پڑھو گے تو وہ نفل ہوں گے، وگرنہ یہ پڑھ لو تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کچھ اور؟
آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے ایک اللہ کا حق، 39 تمہارے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اس سے زائد بھی کچھ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا زائد دو تو نفل ہوگا۔ آپ نے فرمایا سال کے اندر 1 مہینے کے روزے ہیں، ان کو ادا کرنا۔ کہا میرے اوپر اور بھی روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر رکھو تو وہ نفل ہوں گے۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ اٹھا، اپنا کپڑا جھاڑا، کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا من سرہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے دیکھ لے۔ اس لیے اہل ایمان ہمارے لیے اسلام کے اوپر، اسلام پر قائم رہنے کے لیے ان 5 فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان میں ایک روزہ ہے۔ روزے کی ادائیگی ہر صحت مند، ہر بالغ اور ہر صاحب عقل پر فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے ہم پہ فرض صرف ہم پہ ہی نہیں کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی نعمت عطا ہو جائے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ اس کے بنیادی احکامات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، اسلام کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن نیت کے معاملے میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں۔ ہم نے نیت سمجھ لیا کچھ الفاظ کی ادائیگی کا نام نیت، اسے کہہ دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی حدیث کو اگر پورا پڑھا جائے تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جیسی نیت کی ویسا اسے اجر ملے گا۔ پھر آپ نے ایک مثال دی کہ مکے میں ایک نوجوان تھا جس کی منگنی ایک دوسرے خاندان میں ہوئی تھی۔ جو بیٹی کے خاندان کے لوگ تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نوجوان نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا چاہے مجھے بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑے۔ اب جتنے مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے وہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ اس نوجوان نے ہجرت کی لڑکی کے ساتھ، اس نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں، صرف شادی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آپ کو جتنی دانائی عطا کی تھی شاید دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھاتے بھی لیکن نام نہیں ٹیز نہیں کرتے تھے۔ شاید وہ نوجوان اس مجلس میں تھا، آپ نے فرمایا جس نے کسی سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی اس کی شادی تو ہو جائے گی لیکن اللہ کے ہاں ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ نیت کے متعلق ائمہ مفسرین نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے النیت عزم القلب۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کس نیت سے، کس ذہن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے بہترین اعمال کے لیے ہے حسن نیت۔ حسن نیت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل کے اندر صرف اللہ کی رضا کا ارادہ رکھے کہ میں اگر نماز پڑھنے لگا ہوں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگر روزہ رکھنے لگا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا کون سا روزہ میرا نفل ہے یا فرض ہے، اپنے دل کے اندر جو بھی ارادہ کرتا ہے۔ اور نیت ارادے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے وَبِصَوْمِ غَدًا نَوِیتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں ایک طالب علم ہوں،
کوئی علم کا دعویٰ نہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے کتب احادیث میں رسول اللہ کا یہ فرمان مجھے نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت اسی کو کہا ہے عزم القلب، جو دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور روزے کی بنیادی بات ہی یہ ہے کہ ہمارا روزے کی نیت سحری سے پہلے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے سحری سے پہلے نیت نہیں کی۔ اگر ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کیا ہونا ہے، صرف ہم سحری کے وقت کھانا کھا لیں اور یہ سمجھے ہمارا روزہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم سحری کے لیے اٹھے تو ہمارا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور پھر روزہ رکھنے کے کوئی خاص کلمات نہیں، جس طرح ہم ہر کھانے یا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے کھانے کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بغیر کھانے کی کوئی حیثیت نہیں، تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کے سحری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، آغاز میں روزہ فرض ہوا ہجرت کے دوسرے سال، اور جب فرض ہوا اس وقت ہم روزہ اسی طرح رکھتے تھے جس طرح اہل کتاب رکھتے ہیں۔ جو روزہ افطار کرتا، جب تک وہ جاگتا رہتا وہ کھا لیتا، جب وہ سو جاتا اس کا نیا روزہ کا آغاز ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض لوگوں کو ایک مزدور نے مزدوری کی، دوسرے دن رات کو بغیر کھائے پیے سو گیا، اور صبح مزدوری پہ گیا، گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، لیکن اس نے یا اور کسی نے گلہ کوئی نہیں کیا، بس اللہ کا حکم۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک معاملہ پیش آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ سے یہی کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جل گیا۔ تو اللہ رب العزت کو امت محمد الرسول اللہ پہ رحم آیا، اور اللہ نے ان کے لیے سحری کو لازم قرار دے دیا۔ اب افطار سے لے کر سحری تک ہمارے لیے پوری رات کھانا پینا اور دوسرے معاملات ہمارے لیے جائز ہیں۔ تو سب سے پہلے روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، اللہ نے سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ صبح دو ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب، ایک کو کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح کاذب وہ ہے جو اندھیرے کے اندر ایک تھوڑی سی روشنی آتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جھوٹی صبح۔ صبح صادق وہ ہے جس میں ایک روشنی مشرق سے ایک لکیر کی شکل سے ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی بڑھتی دن کی روشنی چھا جاتی ہے۔ آج کمپیوٹرائز زمانہ ہے، ایک ایک سیکنڈ کا وقت بتاتا ہے، اس لیے بعض ہمارے عزیز بھائی جو احتیاط کے نام پہ پہلے اسے ختم کر دیتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت پر خیر پر رہے گی جب تک سحری آخری وقت میں کرے گی۔ اس لیے رات کو 12 بجے سونے سے پہلے کھا لینا اور پھر کہنا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، یہ خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد سحری کرنے سے منع فرمایا ہے، کہا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ سحری یعنی آخری ٹائم سے مراد کہ اذان سے معاً پہلے کہ ہم اتنے اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لیں کہ سحری کا وقت جو ہے ختم ہونے پہ اذان کی آواز آئے تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آدمی اس نے کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اذان کی آواز سن لی اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ لیکن جان بوجھ کے ہر دن یہ کام کرنا کہ اذان ہوتے ہی کھاتے رہنا یا بعد میں کھانا یا پہلے کھا کے چھوڑ کے اذان کے وقت پھر 2-4 گھونٹ پانی پی لینا، یہ قطعاً
جائز نہیں ہے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو روزے کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان رات کو سویا اٹھا، سحری کے وقت کم ہے اور اس فرض غسل کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ خاتون ہے یا مرد، اب اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت گزر جائے گا، اس کا روزہ رہ جائے گا، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر غسل کیسے، وہ حالت جنابت میں روزہ رکھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر کوئی آدمی ایسا معاملہ اسے درپیش ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کام کر سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وضو کر کے پہلے اپنی سحری کو کھائے، روزہ رکھے، اس کے بعد وہ اپنا غسل فرض کر کے نماز کی ادائیگی کرے۔ روزے کے بنیادی احکام میں سے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ انسان صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی نمازوں کی پابندی لازمی کرے۔ بے نماز آدمی اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اگر حالت روزے کے اندر بھی انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے روزے کی کیا حیثیت ہوگی؟ روزے کی بنیاد اسی پہ ہے۔ اسی طرح روزے کے بنیادی احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان طرازی سے محفوظ رکھے، گالی گلوچ سے محفوظ رکھے، اپنی نظر کو نظر بازی سے یا غلط چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھے، اپنے کانوں کو ایسے باتوں سے بچا کے رکھے جو اس کے روزے کو برباد کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں اگر وہ کر لیے جائیں تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ گھر میں خواتین کھانا پکاتی ہیں، اگر کوئی خاتون کھانے کو چکھنے کے لیے زبان پہ لگا کے تھوک دیتی ہے تو اس سے روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر گرمی کا موسم ہے، کوئی انسان گرمی سے گھبرا کے نہاتا ہے تو نہانے سے اس کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کلی کرنے سے، مسواک کرنے سے، بعض لوگ مسواک کرنا مکروہ سمجھتے ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے کہ میں آپ کو گن کے بتا نہیں سکتی۔ مسواک کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایک انسان کو قے آ جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، تو جو اس کے بس میں نہیں ہے اس کا مکلف نہیں ہے۔ اگر قے آ جاتی ہے تو وہ اپنے روزے کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے، اگر جان بوجھ کے قے کرے گا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے بات لمبی ہو جائے گی، کچھ امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ہے آنکھوں کی خیانت اور کان کا غلط بات سننا، زبان سے غلط بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، وَأَلْسِنَتْنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اللہ ہمارے روزے کو بھی ان خباثتوں سے پاک کرے تاکہ ہمارا روزہ اچھا اور بہترین اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔